ٹھیک ہے جی. اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ ٹاپک تھوڑی سی تفصیلی گفتگو ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ بات کر دوں. اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے. ایک ایشو یہ ہے کہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہمیں دیا جاتا ہے جی. وہ کانسیپٹ کیا ہے جی؟ اسلام میں جی روحانیت نہیں ہے. اور یہ سوچ کس نے پیدا کی؟ یہ اہل تصوف نے یہ چیز ہمارے سامنے لائی. اہل تصوف نے یونانی فلاسفہ کے اقوال اور ان کے افکار کو اخذ کیا، متکلمین کے انداز میں اس کو پیش کیا، اور ان کے لیے ابن عربی نامی ایک ملعون اور خبیث زمانہ جو تھا وہ اس کے افکار ہیں جس نے اپنی فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ میں عجیب و غریب پیرائے میں مطلب قرآن مجید کی حقائق اور احادیث کے حوالے سے انتہائی نازیبا حقائق پیش کیے ہیں. تو اسلام نے روحانیت کا انکار نہیں کیا. اسلام نے روحانیت کو تزکیہ نفس کے نام سے پیش کیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں اس کا شمار کیا جاتا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. یہ جو تزکیہ نفس ہے یہی اصل زہد ہے، یہی اصل روحانیت ہے. روحانیت کیا ہے؟ دل صاف کرنا. التقوی ہا ہنا، التقوی محلھا القلب. اللہ کے نور سے اپنے دل کو منور کرنا، یہ روحانیت ہے. ذکر الہی کے ساتھ کریں، تلاوت قرآن کے ساتھ کریں، مخلوق خدا کی مدد کے ساتھ کریں، لیکن ٹریک وہ لیجئے جو ٹریک اللہ کے رسول نے بتایا ہے. وہ ٹریک نہ لیجئے جو ٹریک اہل تصوف نے بیان کیا. الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائیں گے، چلے اور وظائف کاٹیں گے 20 25 دن کے، ٹھیک ہے، اور وہ لایانی قسم کے اوراد پڑھیں گے. آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، عجیب و غریب قسم کے رقص ہیں، قوالیاں ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر چھلانگے لگاتے ہیں. یہ سارا ان کا یہ روحانیت کا وہ مفہوم ہے جو انتہائی کریہ اور قبیح ترین تصور ہے جو پیش کیا جا رہا ہے. اسلام نے ہمیں روحانیت کا یہ تصور نہیں دیا. اسلام میں سب سے بڑے جو روحانیت کے مرتبے پر فائز تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے. اور اللہ کے رسول نے روحانیت کا جو کانسیپٹ دیا وہ راتوں کی عبادت سے تعبیر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ روحانیت لی. راتیں اللہ کی عبادتوں سے تعبیر تھی، دن وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوتے تھے، ہاتھ میں تلواریں ہوتی تھی. یہ تھی روحانیت. ان کی روحانیت نے ان کو دنیا سے کاٹا نہیں تھا. ان کی روحانیت نے ان کو معاشرے کا ایک مفید کارکن بنایا تھا جو بھرپور طریقے سے معاشرے کی اصلاح میں حصہ لیتا ہے. معاشرے کی تمام تر معاملات سے کٹ کر الگ تھلگ ہو جانا، کسی جگہ بیٹھ جانا، صرف ذکر اذکار ہی کرتے رہنا، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے جی. اسلام دین عمل ہے، دین قول نہیں ہے. لہٰذا جو اسلام نے جو ہمیں روحانیت کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ لیجئے. آپ دنیا کے دیگر سارے مذاہب کی طرف دیکھ لیجئے، گوتم بدھ ہے، ٹھیک ہے، ہندوؤں کا جو ہے معاملہ، جو ان کے پنڈت جو مطلب چلے کاٹتے ہیں، سم ٹائم وہی چیزیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. درخت کے ساتھ الٹا لٹک جائیں گے، ہمارے پاس ایسی ساری ہمارے جو بہت ساری چیزیں موجود ہیں کہ درخت کنویں کے اندر 30 دن الٹا لٹک کر مطلب وہ کچھ اوراد وظائف پڑے جا رہے ہیں. 30 سال تک بغیر وضو کے کہہ رہا ہوں، عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی جا رہی ہے. یہ کون سی روحانیت ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، میں نے نکاح بھی کیا اور روزہ رکھتا ہوں، روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں. یہ کون سی روحانیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی آگے بڑھ رہی ہے؟ آپ نے ان 3 صحابہ والا کیا کیا تھا جب انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول بھائی میں ساری رات جاگوں گا، اب سوؤں گا نہیں؟ ایسا ہی تھا. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. قم اللیل الا قلیلا. قرآن کی توہین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی توہین ہے جو ہماری یہ روحانیت ہمیں سکھائی جا رہی ہے. بلکہ روحانیت نہیں، روحانیت کے نام پر جو تصوف والا ایک مکسچر ہمیں دیا جا رہا ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی روحانیت اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی. عبداللہ ابن مسعود سے ملتی ہے بات یہ والی. رات کی نماز میں اٹھتے تھے اور روتے تھے اور اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے تھے. جب نماز پڑھتے تھے نا کہتے تھے من اجلک یا بنیا. یہ تھی روحانیت اصل میں کہ بیٹے تیری وجہ سے یہ رات کی جو نماز میں پڑھ رہا ہوں نا تیری وجہ سے یہ پڑھ رہا ہوں. یہ روحانیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. بھائی تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو. میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. یہ ہے اصل روحانیت. یہ کون سی روحانیت ہے کہ جس میں گانے بجانے موسیقی قوالیاں ڈانس اور رقص اور سجدے پاؤں چومے جا رہے ہیں. شرم و حیا کا مطلب خاتمہ کیا جا رہا. عورتیں آتی ہیں ان کی کمر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے ان کو گلے لگایا جاتا ہے. یہ کون سی روحانیت ہے؟ یہ کس فحاشی کی بے حیائی کی باتیں کی جاتی ہیں ہمارے پاس روحانیت کے نام پر. دین اسلام کی صراحت کے ساتھ توہین کی جاتی ہے. اسلام دین روحانیت ہے. روحانیت اس کا ایک حصہ ہے پارٹس ہے بہت بڑا. اور اس روحانیت کو ایک حدیث جبریل میں بھی ملا اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. وہ جو سیدنا جبریل علیہ السلام پوچھتے ہیں نا مل احسان، کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تراہ فانہ یراک. یہ تھا حضور قلب، خشوع اور خضوع کی کیفیت کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. میں نہیں دیکھ پا رہا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ مراقبت اللہ کی اپنے دل و دماغ پر کہ میں رات کے اندھیرے میں تنہائی میں بھی اکیلا نہیں ہوتا ہوں. یہ تھی اصل روحانیت اور زہد جس کے حوالے سے میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتا کے ختم کروں. امام احمد بن حنبل جو کہ امام المحدثین بھی ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب الزہد. اچھا آپ ایک تجربہ کر لیجئے گوگل سرچ پر جائیے اور کتاب الزہد لکھیے. کتاب الزہد پر جتنے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں مزے کی بات ہے کہ ان تمام لوگوں نے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جمع کی ہیں. آپ کی عبادتیں آپ کے معاملات کو جمع کر کے سامنے لے کر آئیں. گویا کہ وہ سمجھتے تھے کہ روحانیت اور زہد کا تعلق انسان کی عبادت اور انسان کے معاملات سے ہوتا ہے نہ کہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر غیر اسلامی حرکات کو اختیار کرنا اور شیطانی اعمال کو اختیار کرنا. اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کتاب کے حوالے سے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے باقی ماندہ رکھ سکیں. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو